نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری حج سے مانع نہ ہو، ظالم بادشاہ کی طرف سے روک نہ ہو یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ فائدہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا کہ انہوں نے 3 دفعہ فرمایا کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی مرے۔ دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے، قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ نصرانی مرا ہے یا یہودی مرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ممکن ہے کہ ان کی یہی تحقیق ہو، ورنہ علماء کے نزدیک حج نہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، انکار سے کافر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے اس پر ٹیکس مقرر کر دیا جائے، یہ مسلمان نہیں۔ جزیہ کافروں پر مقرر کیا جاتا ہے، مسلمان پر جزیہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو حج کر سکے اور حج نہ کرے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ فائدہ: تمنا کرنے سے قرآن پاک کی آیت شریفہ کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ ترجمہ: حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے، اس وقت کہتا ہے کہ میرے رب، مجھ کو دنیا میں واپس کر دیجئے تاکہ میں جس مال و سامان کو چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر نیک کام کروں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ اس کی ایک بات ہے جس کو وہ کہے جا رہا ہے، اور ان کے آگے برزخ کا عالم یعنی قبر میں رہنا ہے قیامت تک کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گنہگاروں کے لیے قبروں میں ہلاکت ہے کہ کالے سانپ اس کے سر سے اور پاؤں سے ڈسنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ڈستے ڈستے بیچ کے حصے میں سر اور پاؤں والے مل جاتے ہیں۔ یہی وہ برزخ کا عذاب ہے جس کا اس آیت شریفہ میں ذکر ہے۔ بزرگان محترم، کل جو موضوع ہم نے چھیڑا تھا اور شروع کیا تھا، آج بھی اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ہے اسلام میں اس کی اجازت، بعد از مرگ کرنا میت کی زیارت۔ مرگ جانتے ہو نا، مرگ یعنی موت، انتقال۔
کرنا زیارت میت کی منع نہیں ہے، کرنا زیارت میت کی منع نہیں ہے، ہاں پیٹ کر چہرہ و سینہ رونا نہیں ہے، ہاں پیٹ کر چہرہ و سینہ رونا نہیں ہے، جو کرتا ہے ایسا وہ خطا کار ہے، جو کرتا ہے ایسا وہ خطا کار ہے، اور نگاہ شریعت میں گنہگار ہے سمجھنا ایک بات اور، ہے سمجھنا ایک بات اور، کرنا ہے اس پر عمل فی الفور، یا یوں کہہ لیجئے کہ کرنا اس پر ٹھنڈے دل سے غور۔ وہ کیا بات ہے؟ میت کا لینے کی فوٹو اجازت نہیں ہے، میت کا لینے کی فوٹو اجازت نہیں ہے، شریعت میں اس کام کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، شریعت میں اس کام کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، بزرگوں کا بھی ہمارے یہ روایت نہیں ہے، بزرگوں کا بھی ہمارے یہ روایت نہیں ہے، تصویر کشی کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے، تصویر کشی یعنی تصویر کھینچنا، تو تصویر کشی کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے، ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں اجازت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہاں کہاں ضرورت ہے۔ ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ دین احمد میں بت پرستی تھی ہی نہیں، دین احمد میں بت پرستی تھی ہی نہیں، اس لیے جانا ہم نے تصویر لی ہی نہیں، اس لیے جانا ہم نے تصویر لی ہی نہیں، اور اسلام میں اسی لیے یہ تصویر حرام ہے کہ بعد میں چل کر ایسا ہوا بھی ہے اور آگے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اسی کو پھر کیا کرتے ہیں، پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہی تو ہے، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ تو یہ بھی ان کی قوم کے کیا تھے، نیک لوگ تھے، تو لوگوں نے ان کا فوٹو بنایا، تصویر بنائی، اور شروع میں تو ویسے ہی رکھا جیسے میں اور آپ اپنے ماں باپ کی تصویر گھر میں رکھتے ہیں، ہے نا؟ آدمی کہتا کسی کو نہیں ہے لیکن ہر ایک نے رکھ چھوڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی اسی طرح جو ہے وہ ان کی تصویر رکھی تھی، لیکن بعد میں چل کر لوگوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا، بت پرستی شروع کر دی، اسی لیے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ پیچھے ایسا ہو چکا ہے اور آگے بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے شاعر نے کہا کہ دین احمد میں بت پرستی تھی ہی نہیں، اس لیے جانا ہم نے تصویر لی ہی نہیں۔ دیکھ کر میت کو کرنے کا جو کام ہے، دیکھ کر میت کو کرنے کا جو کام ہے، وہ رکھنا موت کو اپنی یاد ہے۔ یہ کام کرنے کا تھا کہ میت کو دیکھ کر ہم کس کو یاد کرتے، اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنی موت کو، لیکن اب لوگ فوٹو لیں گے تو کیا وہ موت کو یاد کریں گے؟ یہ کوئی یعنی آدمی ویسے بھی سوچے کہ یہ کوئی موقع ہے تصویر لینے کا، کہ ایک آدمی دنیا سے جا چکا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر والے متعلقین پریشان ہیں اور تم فوٹو لے رہے ہو۔
اور بعض جگہ تو گھر والے ہی فوٹو لے رہے ہوتے، دوسرے کی بات چھوڑے، گھر کے افراد ہی جو ہیں وہ فوٹو لے رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کرنے کا تو یہ کام تھا۔ آخری مصرع ہے، نیت کرے کہ اس پہ انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی عمل کریں گے۔ خدا تمام خرافات سے ہم کو باز رکھے، خدا تمام خرافات سے ہم کو باز رکھے، اور ہم سب ان ہدایات کا صدا پاس رکھے، اور اپنے دل کے اور دماغ کے بھی پاس رکھے۔ پاس کا معنی ہوتا ہے لحاظ کرنا، بولتے بھی ہے بعض مرتبہ دونوں ورڈ ساتھ ساتھ میں کہ پاس و لحاظ کرنا، تو پاس کا معنی ہوتا ہے لحاظ کرنا۔ بہرحال جلدی کل آپ نے سنا تھا وہ مجھے آپ بتا دے تاکہ میں بات آگے شروع کروں۔ کل میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ میت کا چہرہ دیکھنا کیسا ہے، دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 صحابی کے عمل پیش کرنے ہیں اور 2 آقا کے عمل۔ تو اس میں نے آپ کو ایک بات یہ سنائی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے یہ فرمایا کہ ان کے کفنانے سے پہلے مجھے اطلاع کیجیے، اور حضور تشریف لائے، ان کا چہرہ دیکھا اور چہرے کی جانب جھک گئے۔ دوسری روایت کا مفہوم آپ کو سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، یہ وہ صحابی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ رضائی بھائی۔ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں آپ کے چچا بھی ہوتے ہیں اور رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ رضائی بھائی کا معنی ہے دودھ شریک بھائی، کہ ایک ہی خاتون کا دونوں نے دودھ پیا ہو۔ تو یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے مدینہ منورہ کے اندر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مفہوم یہ ہے کہ ہم نے حضور سے وہ عمل دیکھا کہ جو اس سے پہلے اس طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ عمل کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، اور امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ بوسہ دیا، ہونٹ مبارک ہٹائے، واپس بوسہ دیا، واپس چہرے کو ہٹایا، اور پھر تیسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا۔ تو یہ فضیلت کہ 3 مرتبہ انتقال کے بعد کسی صحابی کے حضور نے بوسہ دیا ہو، وہ ان کے حصے میں آئی۔ اور حضرت عائشہ ساتھ میں فرماتی ہیں کہ حضور بوسہ دیتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، اور رونا بھی اس طرح کا تھا۔ امی جان فرماتی ہیں مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور گال پر گر رہے تھے، اور ایسی شکل بن گئی تھی کہ گویا آدمی بارش جس طرح سے برستی ہے اور آدمی دیکھتا ہے کہ بارش کا پانی جیسے نیچے بہتا ہے، نیچے جاتا ہے، تو اس طریقے سے یعنی بہت زیادہ رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا، امی جان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا
اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف واپس نگاہ کی اور یوں فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ عثمان تم ہمارے درمیان رہے، تم دنیا میں رہے، لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئے۔ دنیا تمہیں اپنی جانب نہیں کھینچ سکی، مائل نہیں کر سکی۔ شاید اسی بات کو اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ کیا بات کہی ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ کتنی اچھی بات کہی ہے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تو یہ بات حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور نے فرمائی۔ آگے سنو، اس سے پہلے کوئی قبر بنی نہیں تھی ابھی۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ پہلے صحابی ہے مہاجر کہ ہجرت کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ سن 2 ہجری میں انتقال ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی میت نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ جو جنت البقیع کا قبرستان ہے، وہ قبرستان بھی نہیں تھا، چونکہ کسی کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے، مجھے ایک بات آپ کو سمجھانی ہے، اس لیے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اب کہاں دفنایا جائے، چونکہ یہ پہلی میت ہے، تو یہی جنت البقیع جسے ہم کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کی قبر یہاں بناؤ۔ ان کی قبر بنائی گئی۔ آپ بھی قبرستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ کوئی عالم ساتھ میں ہوتا ہے یا عالم نہیں ہے، لیکن کس طرح تدفین کرنی ہے مردے کی جاننے والا ہوتا ہے۔ بعض عوام بھی ماشاءاللہ یہ مسائل بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھائی قبر میں کس طرح رکھنا ہے۔ وہ شاید نام اگر میں برابر لے رہا ہوں، وہ برما کے تھے سعید بھائی، انتقال ہوا قبر کا، سعید نام تھا۔ ہاں، تو میں نے اس اللہ کے بندے کو دیکھا کئی مرتبہ، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، وہ بھی قبرستان میں آئے ہوتے، میرا بھی جانا ہوتا، تو ان کو سب معلوم تھا کہ قبر کیسے بنانی ہے، میت کو قبر میں کیسے اتارنا ہے، میت کو قبر میں کیسے رکھنا ہے، میت قبر میں کتنے آدمی اتریں گے، قبر کے اندر جو وہ لکڑیاں رکھی جاتی ہے اسے جو ہے وہ کس طرح رکھنا ہے، قبر کو واپس ڈھکنا کس طرح ہے۔ الحمدللہ وہ اللہ کا بندہ سب کچھ جانتا تھا۔ تو یہ بھی حضور سے ثابت ہے۔ اس موقع پر حضور نے یہی کام کیا۔ وہ سعید بھائی قبر میں نہیں اترتے تھے مرحوم، قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے۔ تو روایت میں بالکل یہی بات لکھی ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر حضور نے بنانے کا حکم دیا، تو جب قبر کھودی جا رہی تھی اور قبر کی کھدائی ہو گئی تو حضور کنارے پر کھڑے ہو گئے اور پھر بتاتے جا رہے تھے کہ قبر میں میت کو کس طرح رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی۔ تو اگر آج بھی کوئی باہر سے رہنمائی کرتا ہے تو یہ درست ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قبر میں وہ آدمی اگر اترے کہ جو دفنانے کا طریقہ نہیں جانتا تو بھی درست ہے۔ کیوں؟ جو جانتا ہے وہ نہیں جاننے والے کی کیا کرے گا؟ ارے بولو، کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، تو اگر ایسا بندہ بھی اترنا چاہے اور وہ فیملی ممبر ہے، قبر میں فیملی ممبر ہی کو اترنا چاہیے۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا جو آپ کو خاص بتانا ہے۔ قبر جب مٹی سے پور کر دی گئی
تو حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ عثمان کے سرہانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی علامت اور نشانی ایسی لگا دو کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ تمہارے بھائی عثمان کی قبر ہے۔ کیا فرمایا کہ اپنے بھائی عثمان کی قبر کے سرہانے کوئی ایسی علامت اور نشانی لگا دو کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے بھائی عثمان کی قبر ہے۔ اب یہاں علماء کی دو رائے ہے، اس لیے اختلاف ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ سب سے پہلی قبر میں بنی ہے، قبر بنی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر کس کی بنی ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ بولو یار زور سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان کے ساتھ بن مظعون لگا دو، چونکہ اس نام کے دوسرے صحابی بھی ہے، اس لیے مغالطہ نہ ہو۔ تو حضرت عثمان بن مظعون کی، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو علامت کے طور پر جو چیز بھی لگانے کو کہا وہ اس لیے کہا کہ اس سے پہلے کوئی قبر نہیں تھی، تو اب پتہ چلے کہ بعد میں کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو قبر یہاں سے بنانی، اس ترتیب سے جو ہے وہ قبر بنتی چلی جائے گی۔ اب یہ قبرستان ہے، اگر علامت نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا کہ قبر مٹ جاتی اور پتہ نہ چلتا، اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ یہ نشانی رکھو، ورنہ ویسے اس کی نشانی نہیں رکھنا ہے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے، اور یو پی کی طرف عام طور پر اسی پر عمل ہوتا ہے۔ اب تو مجھے نہیں پتہ، پرانے دور میں یو پی کے اندر ہم نے اساتذہ سے سنا کہ ایسا ہی تھا کہ وہ قبر کے سرہانے کوئی پتھر رکھتے نہیں تھے، کوئی علامت اور نشانی نہیں رکھتے تھے۔ کیوں نہیں رکھنا ہے؟ تو ایک تو یہ وجہ کہ ہر آدمی کی الگ الگ قبر بنے گی، تو جگہ کہاں سے لاؤ گے؟ اتنی جگہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور آپ ذرا غور کریں پیچھے، مجھے اپنے دادا کی قبر، آپ کو اپنے دادا پر دادا کی یاد ہوگی، پھر نہیں، کیوں؟ بھائی قبرستان تو وہی ہے، اس کا مطلب کہ ہماری طرف بھی شاید پہلے سرہانے کوئی پتھر نہیں رکھتے ہوں گے، اس لیے آج ہمارے باپ کی تو ہے، دادا کی تو شاید ہوگی، اس سے آگے کوئی نشانی نہیں ہے۔ اور قبرستان وہی ہے، سالوں سے پرانا قبرستان ہے، یہیں سب مٹی میں دفن ہوتے آئے ہیں، لیکن یہ رواج شاید ہماری طرف بعد میں ہوا ہے۔ اور اسی لیے 92 کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا 1992 میں، اور بعد میں پھر مسلمان ہمارے گاؤں کی طرف، میرا گاؤں ہے، دوسرے گاؤں میں جو آنا شروع ہوئے ہیں، تو اب مسئلہ کھڑا ہونے لگا ہے، قبر کی جگہ نہیں ہے، اب کہنے لگے کہ جو یہاں کے اصل سٹیزن ہیں، اصل لاجپورین ہیں، اصل گاؤں والے ہیں، وہ تو اس قبرستان میں دفن ہوں گے، لیکن جو باہر سے آ کر رہ رہے ہیں ان کو اس قبر میں ہم نہیں دفنانے دیں گے۔ کیوں؟ سب نے سرہانے پہ تختی نہیں تختے لگا رکھے ہیں۔ ہاں دیکھنا، اب تختی نہیں، اب تو تختے لگا رکھے ہیں۔ پہلے بچپن میں میں نے یہ دیکھا، میرے والد مرحوم نے بھی یہ کیا تھا، میرے گھر کا جو سٹنگ روم پورا والد مرحوم نے تختے سے بھر دیا تھا، قل اعوذ برب الناس فریم میں، قل اعوذ برب الفلق، چاروں کل، حضرت فاطمہ کا نام، حضرت حسن کا، حسین کا، جو پنچتن کہتے ہیں، وہ سب میرے گھر میں بھی تھا۔ اب ہمیں کیا پتہ، والد مرحوم کو بھی پتہ نہیں، پتہ ہو کہ نہ پتہ ہو۔ اب آج میں سوچتا ہوں کہ شاید آج کا کوئی مولوی آ جاتا اس دور میں میرے گھر میں تو ہم کو شیعہ ہی سمجھتا ہاں ہم کو شیعہ ہی سمجھتا۔ والدین نے بڑے بڑے تختے سٹنگ روم میں جو ہیں یہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان کے لگا رکھے تھے میرے والد مرحوم۔ پھر میری زندگی ہی میں تبدیلی آئی، میری بہنیں بڑی ہوئی تو اب وہ فلاور لگانے لگے، اور جس کو ٹاور برج کہتے ہیں تو ہماری طرف لنڈن برج بولتے ہیں اس کو، یہاں کے پتہ چلا کہ لنڈن برج تو کوئی اور ہے، تو وہ فوٹو جو ہیں اس کے اندر لگنے لگ گئے، اور وہ تختے جو ہیں، ہاں آپ سمجھ گئے،
تو وہ تختے جو پہلے گھر میں لگتے تھے اب سرہانے تختیاں نہیں بلکہ تختے جو ہیں وہ لگنے لگ گئے ہیں، اس لیے قبر کی جگہ کم پڑنے لگی ہے ہماری طرف۔ اور یہ میرے گاؤں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے گاؤں میں بھی اب یہ ہوا ہے کہ بھائی اتنے سارے لوگ باہر کے اگر رہے ہیں تو جو اصل ہمارا قبرستان ہے اس میں ہم نہیں دفنانے دیں گے، اور ان کے لیے پھر الگ سے جگہ جو ہے وہ پرانا قبرستان اس میں وہ مختص کی گئی۔ اور ہماری طرف پڑوس میں ایک بستی ہے جس کو شہر کہنا چاہیے، اون، وہاں تو کافی جھگڑا ہوا اس کے متعلق۔ کیوں؟ اب ہر آدمی انتقال ہوتا ہے تو سرانے پر اپنے باپ کا نام لکھتا ہے، اپنی ماں کا نام لکھتا ہے، بھائی کا نام لکھتا ہے، تختیاں لگاتا ہے، اب جگہ آئے گی کہاں سے؟ اور اب آپ دیکھیے جگہ جگہ کیا بننے لگا ہے وہاں بھی۔ تو اس لیے شریعت یہ چاہتی ہیں کہ بھائی کم جگہ میں زیادہ لوگ آ جائے۔ 6 مہینے کے بعد ایک قبر میں دوسرے مردے کو دفنایا جا سکتا ہے اسلامی اعتبار سے۔ کتنے مہینے بعد؟ 6 ماہ کے بعد۔ ہاں اگر وہ صحیح سلامت ہے مردہ تو نہیں دفنائیں گے، ورنہ اس میں سے ہڈیاں وغیرہ تو نکلے گی تو اس کو کیا کریں گے؟ ایک کونے کے اندر جو ہے وہ سرہانے پہ وہ رکھ دیں گے۔ لیکن اب 6 مہینے کے بعد کیسے دفنا سکتے ہیں؟ ورنہ کوئی اور 6 آ جائے گا، آپ وہاں دفنانے جاؤ تو کہ تو ہمارا باپ نہیں قبر ہے، تو ہٹاؤ تو کرو پتھر جو تاری مانو چھٹی دودھ تو نہیں آتی ڈیوڑا دیم ہیں حسن بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اب جو ہے یہ لڑائی جھگڑے کا جو ہے وہ گھر ہو گیا ہے۔ تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ جو نشانی لگائی اور پتہ بھی چلتا ہے کہ شاید یہی منشا ہو حضور کا، کیوں؟ دوسرے صحابہ پھر انتقال ہوا، ان کے سہانے پہ کوئی تختی کا ذکر نہیں ہے، سمجھ آیا؟ اس لیے ان کی رائے میں وزن لگتا ہے۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، ورنہ وہ لاجپور میں جا کے آپ میرے والد کی قبر کو دیکھنے جائیں گے کیا مول صاحب ممبر پر بہن بہت موٹی موٹی باتوں کرے چاہے آپ جا گاما گلا چلے جویا ہوئے، تو اب میرے والد کی تو پہلی જ قبر ہے جاتے ہیں تو بتا دوں وہاں بھی تختہ تو نہیں تختی لگی ہے، وہ میں نے نہیں لگوائی۔ اب آپ کہیں گے کہ اب نکلواتے کیوں نہیں، تو چلو اس پہ بھی سوچیں گے۔ تو بہرحال وہ تختیاں جو ہیں اب وہ لگ گئی ہے، تو اس لیے پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ہماری طرف۔ دوسری بات، قبرستان عام طور پر اس ملک میں تو ہم خریدتے ہیں جگہ خریدتے ہیں، لیکن ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں پر تو وقف کی زمین ہے نا، ہاں وہ وقف کی زمین ہے، تو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہو جاتی۔ کوئی اور اگر میرے والد کی بات کروں کہ اس قبر میں اگر کھودا جائے اور کہیں کہ دفنانا ہے، میں منع نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس زمین کا مالک میں نہیں ہوں، اس زمین کے مالک میرے والد نہیں ہیں، وہ تو وقف کی زمین، اور وقف میں سب کا حصہ ہوتا ہے، وہ مشترکہ جو ہے وہ وقف کے اندر وہ حصہ ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو اور چیز ہوتی ہے کہ آپ اس زمین میں دفنانے کی بات تو دور ہیں، حافظ امتیاز پڑوس میں بھی نہیں دفنانے دیتے، لیکن یہ ہمارا باپ ની ખબર એના બાજુમાં મારી માની બન ہے ને મારી માના બાજુમાં ماشاء اللہ، دیکھا موت کتنی مستحضر ہے۔ ہاں میں سوچ رہا تھا کہ دوسرا کوئی نہیں بولے گا کہ میری جو ہے وہ بنے گی، لیکن شیخ زمن نے بول دیا، اسی لیے تو وہ شیخ ہے کہ બહરહાલ મારી બને، اور وہ بھی ગુજરાતી میں બોલા، એટલે હવે સંભાળીને ગુજરાતીમાં બોલજો દાદાબાજી બધું જાણે، ہاں એટલે કંઈ વાત કહેવાના હોય તો સોચજો પહેલાં۔ تو بہرحال یہ ہے، اور ہمارے علماء جو بعض اجازت دیتے ہیں وہ اسی کو دلیل میں پکڑتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر پر علامت کے طور پر حضور نے کیا رکھوایا تھا؟ کوئی چیز رکھوائی تھی، گویا کہ کیا مل گئی؟ اجازت جو ہے وہ اس کی مل گئی۔ لیکن میں نے کہا کہ پہلی رائے میں زیادہ قوت اور وزن جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اور بھائی اب رکھے بھی تو چھوٹی سی، چلو آپ کو رکھنا ہی ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رکھو، بات سنیو برابر، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا، لیکن رکھنا ہے تو کم سے کم جو ہے وہ جگہ آدمی چھوڑے، اور چھوٹی سی علامت کے طور پر جو ہے لکھنا ہے، کون سے سن میں پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا ہے، کیا ضرورت ہے، کون سے دن انتقال ہوا، اور بعض لوگ تو لکھتے ہیں کہ کتنے بج کر کتنے سیکنڈ پہ ہوا۔ ہاں یہ میں نے خود دیکھا ہے قبرستان میں، کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ اور دیکھیے وہ بھی دوسرے بھی مسلمان ہیں جو ہمارے یہاں کی بات کر رہا ہوں، ٹوٹنام کا قبرستان ہے، وہاں یہ چیز شریعت روک تھام اس لیے کرتی ہے
کہ میں اور آپ تو دینی ذہن ہے بچ جائیں گے، لیکن شریعت جو ہے مجموعی طور پر دیکھتی ہے کہ یہ چیز پھر آگے چلتی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ تو فوٹو بھی چپکاتے ہیں۔ ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ میت انتقال ہو تو فوٹو نہیں لینا چاہیے، یہاں تو اس کی قبر پر علی بھائی کیا لگا ہے، دیکھا ہے نا علی بھائی؟ ہاں، ان کی قبر پر اسماعیل چچا جو ہے وہ فوٹو لگا ہوا ہے، فوٹو نصب کیا ہوا ہے۔ ہم یہاں رونا رو رہے ہیں، وہ تو اس سے آگے جا چکے ہیں۔ اس لیے شریعت ان ساری چیزوں کی پہلے سے روک تھام کرتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم جن علاقے میں پیدا ہوئے وہ دیندار علاقہ، اور اسٹامفورڈ ہل میں یہاں آ کر ہم رہ رہے ہیں، دیندار ماحول ہے، دیندار علاقہ، ہم نہیں بھٹکتے۔ تو بعض مرتبہ شریعت کا کوئی حکم ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم بولتے نہیں کہ بھائی یہ کیوں، لیکن شریعت یہاں روک تھام نہیں کرے گی تو جہاں بے دینی ہے وہ لوگ کیا کریں گے، اور آگے جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ سمجھ آئے نا نورانی بھائی؟ تو اس طرح کی جو ہے وہ بات ہے۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ اس لیے بھائی خلاصے کے طور پر یاد رکھے، ہو سکتا ہے تو علامت اور نشانی نہ لگائے، اگر یہ ممکن ہو نہ لگائے تو بہتر ہے، اور اگر آپ لگانا ہی چاہے تو مختصر سی جو ہے وہ چیز ہو۔ دوسری بات، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی میت جب دفنائی جائے تو پانی چھڑکنا چاہیے کہ نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس پر کوئی درخت وغیرہ لگانے چاہیے یا نہیں۔ ہمارے یہاں آپ دیکھنا قبرستان میں درخت آپ کو گاؤں میں نظر آئیں گے، کیوں؟ وہ بڑے بوڑھے کیا لگا جاتے تھے، درخت جو ہیں لگا جاتے تھے۔ اسماعیل چچا میری دادا کی جو قبر ہے اس پہ کوئی تختی بختی نہیں ہے، والد صاحب سے سنا ہے کہ یہاں دادا دفن تھے، تو وہاں بھی کس کا درخت ہے؟ کھانا ہے تو خرید ہونا، کائے کو خواہ جو ہے وہ آم کا درخت لگاتے وہ قبرستان میں لڑائی جھگڑے کے لیے ہے۔ نیم کا درخت ہے، کون آم لگاتا ہے؟ اب آپ کو کھانا ہے، میرے خیال سے وہ موسم میں آ گئے ملا کے وہاں۔ تو بہرحال جو ہے وہ کیا نیم کا درخت جو ہے وہ ہے۔ تو یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا یہ ضروری ہے، یہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا؟ تو جب آپ حاضری یہاں لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی اس پہ کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ ہمارے گاؤں میں سعد اللہ بھائی صحیح بتا رہا ہوں، عیدگاہ میں آم کا درخت تھا تو اس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا تھا۔ اس لیے بتا کہ لڑکا میرا گیا، اس نے مجھے فوٹو بھیجا، قبرستان گیا تھا، پھر یہ فوٹو والی بات آئی، آپ نکال کے مجھے دکھا کہ دیکھو اچھا آم آئے یہاں پہ، کوئی نہیں لے گا، تو کوئی پڑھنے نہیں جائے گا، وہ آم لینے جائیں گا، لڑیں گے، قبر کی بے حرمتی ہوگی، اس کو بولو کٹائے کوئی اور درخت لگائے۔ ہمارے یہاں تو پھر عیدگاہ میں سے ہٹانا پڑا، ہمارے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے ایسے درخت نہیں لگا۔